الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد، ثنا، خوبیاں، تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو امام الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، ہم گناہ گار امت کے لیے روز محشر سر سجدے میں رکھ کر شفاعت فرمانے والے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کا اول وقت میں مسجد میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم جمعۃ المبارک کے ان خوبصورت ساعتوں میں سنتے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک بھی ہمارا کلام تفسیر سورۃ الکوثر کے متعلق رہی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اسی تسلسل میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ تک صحیح انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ہمیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی خوبیاں، آپ کے اخلاق، آپ کے معجزات، آپ کی تعلیمات کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ نعت کیا ہے؟ نعت رسول اللہ کے شرف کو، مقام کو، مرتبے کو، عظمت کو، جو معجزات اللہ نے آپ کو دیے، حسن و جمال اللہ نے آپ کو دیا، کردار کی صورت میں، سیرت اور صورت کی صورت میں آپ کو جو بھی اللہ نے نوازا اس کا بیان کرنا، یہ نعت کہلاتا ہے۔ اور ہم قرآن کے جب اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ کے صفات نظر آتی، حضور کا حسن و جمال بیان ہوتا ہے، حضور کے معجزات بیان ہوتے ہیں، حضور کی تعلیمات کا بیان ہے قرآن میں۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی نعت ہے۔ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ کوثر خیر کثیر۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوثر جو ہے یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی ہے کسی چیز کا اتنا زیادہ ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ کسی چیز کی کثرت اتنی ہو کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز تعداد میں کوانٹٹی میں زیادہ ہو، قدر و قیمت میں یعنی اس کی جو ویلیو ہو، امپورٹنس ہو، وہ بہت زیادہ ہو، اور اس کی اہمیت میں بہت زیادہ ہو، وہ کوثر کہلاتی ہے۔ کوثر کیا ہے؟ علامہ قرطبی کیا فرماتے کہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہو، اس کی ویلیو، قدر و قیمت بہت زیادہ ہو، اور اس کی امپورٹنس، اہمیت بہت زیادہ ہو، اسے کوثر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اچھا، یہاں صفت کا ذکر ہے، موصوف کا ذکر نہیں ہے۔
عطا کر دیا، لیکن کیا چیز عطا کی ہے یہ بیان نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی ایک چیز ہوتی اس کا بیان ہو جاتا، لیکن یہاں کسی چیز کا اظہار نہ فرمانا، ایک خاص چیز کی اضافے، کثرت، قدر و قیمت، ویلیو، امپورٹنس، اس کا ذکر نہیں کیا، تو معلوم یہ ہوا اللہ نے آپ علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ افضل ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ کثرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا اظہار نہیں کیا کہ آپ کو کیا چیز زیادہ دے دی ہے، انا اعطینا کل کوثر، آپ کو کوثر دے دیا، خیر کثیر دے دیا۔ اللہ کس چیز میں خیر کثیر ہے، کس چیز میں برکت، کس چیز میں کثرت، کس چیز کی امپورٹنس؟ کہا جس طرف تمہاری نظر جاتی ہے ہم نے مصطفیٰ کو وہ کامل اکمل سب کچھ عطا کر دیا۔ آپ کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی صورت بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کردار بھی اعلیٰ ہے، اطوار بھی اعلیٰ ہے، عادات بھی اعلیٰ ہے، آپ کا حسن و جمال بھی اعلیٰ، جود و نوال بھی اعلیٰ ہے، آپ کا نام، کام، مقام سب اعلیٰ ہے، آپ کی جلوت ہو، خلوت ہو، تنہائی ہو، مجلس میں ہو، صحابہ کے جھرمٹ میں ہو، گھر میں ہو، سب اعلیٰ عطا فرما دیا ہے۔ آپ کی سخاوت اعلیٰ ہے، آپ کی جود و نوال اعلیٰ ہے، آپ کا لباس اعلیٰ ہے، آپ کا حسن و جمال اعلیٰ ہے، آپ کا کلام اعلیٰ ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا، چاہے وہ ذات ہو یا آپ کی بات ہو، محبوب، سب افضل ہے، سب اعلیٰ ہے، سب میں کثرت ہے۔ کیوں؟ انا اعطینا کل کوثر۔ آپ کے اصحاب ہو، آپ کے احباب ہو، آپ کے ازواج ہو، آپ کا بلال ہی ہو، سب اعلیٰ ہے۔ کسی چیز میں بخل نہیں ہے، سب میں اللہ نے کثرت عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ الکوثر ہے، اس میں خیر ہے، اس میں کثرت ہے، اس میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو کچھ عطا فرمائے گا تو کوئی کمی چھوڑے گا؟ دنیا داروں کو دیکھ لو، جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو کہتا ہے میرا سب کچھ آپ کا ہے، ایسا ہی ہے۔ کچھ تو یہاں تک لکھ دیتے ہیں کہ میری تو جان بھی آپ کی ہے، مال و دولت تو پیچھے رہ گیا، ہم اپنی جان بھی آپ پہ قربان کر دیں گے۔ کیوں؟ اس حد درجے تک اپنی محبت کا اظہار، کہا میرا سب کچھ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات جس ہستی کے لیے بنائی وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ حسن و جمال کائنات کا، یہ زیب و زینت، یہ چاند ستارے، زمین، فرش، یہ درخت، یہ پتھر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ اگر ہمیں ملے ہیں تو وہ وجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کائنات ان کی خاطر بنائی گئی ہے۔ احباب، کوثر کے ایک معنی علماء بیان فرماتے ہیں وہ نہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک نہر میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو غنودگی سے طاری ہوئی، جیسے بے ہوشی سی آتی ہے آدمی پر۔ وہی جب نازل ہوتی تو آپ علیہ السلام کی کیفیت، تو آپ علیہ السلام مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے اور وہ آپ نے تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ تمہیں پتہ ہے کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جانتا ہے اور اللہ کا حبیب، اللہ جانے اور آپ جانے محبوب۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوثر جو ہے یہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے اور اس میں خیر کثیر ہے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت کی سیر پہ تھے تو آپ نے ایک نہر دیکھی، اس کے کناروں پر دو قبے، جیسے وہ موتیوں کے خالی قبے بنے ہوئے تھے، خیمے بنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کوثر ہے، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اسی طرح کوثر کے ایک معنی علماء بیان فرماتے ہیں وہ حوض کوثر ہے۔
حوض کوثر ہے۔ نہر جو ہے یہ جنت میں ہے، اور حوض کوثر یہ قیامت کے دن میدان محشر میں لگی ہوگی۔ یہ قیامت والا دن جو سخت تکلیف کا دن ہوگا، خوف کا دن ہوگا، پیاس کا دن ہوگا، جب سخت پیاس کی وجہ سے ہر زبان پر العطش العطش، پیاس پیاس کی صدائیں ہوں گی، تو اس وقت رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پیاسی امت کی تکلیف دور کرنے کے لیے حوض کوثر پر جام کوثر امت کو پلا رہے ہوں گے۔ تو نہر ہے وہ جنت میں ہے، اس نہر سے پانی آ رہا ہے کہاں؟ میدان محشر میں ایک حوض ہے، اور اس حوض میں وہ پانی گر رہا ہے، اور یہ پانی جنت کا ہے۔ نہر کوثر کی جمع ہو رہا ہے وہ پانی کہاں؟ حوض کوثر میں۔ تو یہ وہی پانی ہے حوض کوثر کا جو جنت سے آ رہا ہے، جو ایک بار اس پانی کو پی لے پھر وہ دخول جنت تک پیاسا نہیں ہوگا، پھر اسے پیاس نہیں لگی۔ تو اپنی امت کی سختی کو، مشکل کو، تکلیف کو دور کرنے کے لیے قیامت والے دن محشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی پیاس بجھانے کے لیے موجود ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قیامت والے دن آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں، ہاں میں تیری شفاعت کروں گا۔ حضور، وہاں تو رش ہوگا، بھیڑ ہوگا، وہاں آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک کے انسان ہوں گے وہاں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیری ملاقات کہاں ہوگی؟ کہا صراط پہ ہوگی، پل صراط جو ہے وہاں پہ آنا، میں وہاں ملوں گا۔ کہا یا رسول اللہ، اگر میری ملاقات وہاں نہ ہو سکے تو پھر؟ تو آپ نے فرمایا، اگر صراط پہ ملاقات نہ ہو تو پھر میزان پہ آ جانا، اسکیل پہ جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں وہاں آؤں اور آپ سے وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انس، پھر تم حوض کوثر پہ آنا، میں ان 3 جگہوں کے علاوہ تجاوز نہیں کروں گا، میری ملاقات ہوگی تو انہی 3 جگہوں پہ ہوگی۔ احباب ذرا غور کریں، پل صراط پہ جب امت تکلیف میں ہوگی، وہ راستہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، امت کا اس پہ چلنا کتنا مشکل ہوگا، تو اس مشکل کی گھڑی میں کون وہاں کام آئے گا؟ آمنہ کا لال وہاں کام آئے گا۔ میزان پر جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جب اونچ نیچ ہو جائے، گناہ کا پلہ زیادہ بھاری ہو، گناہ زیادہ ہو، نیکیاں کم ہو، اس وقت میرے مصطفیٰ ہی وہاں کام آئیں گے۔ اور پھر حوض کوثر پر جب امت پیاس میں ہوگی، تکلیف میں ہوگی، مشکل میں ہوگی، تو اس وقت بھی ساتھ دینے کے لیے کون ہوگا وہاں؟ آمنہ کا لال وہاں تشریف لائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ آج امتی بن کے دکھا، آج حضور سے پیار اور محبت کا جو تعلق ہے، جس طرح ہونا چاہیے، وہ محبت آج ظاہر کر۔ مرنے کے بعد تو پھر سب مان جائیں گے۔ مرنے کے بعد تو فرعون نے بھی کہا تھا، جب مر رہا تھا فرعون بھی مان گیا تھا کہ میرا رب اللہ تو ہی ہے، کہا اس وقت پھر بات نہیں مانی جائے گی۔ آج حضور سے اپنی قلبی تعلق کا اظہار آج کرو زندگی میں، تاکہ اگر قبر میں پوچھے فرشتے بتاؤ ان ہستی کے لیے کیا کہا کرتے تھے، تو پھر یہ نہ ہو کہ میں تو کاروبار میں ڈوبا تھا، میں تو دنیا کے معاملات میں ڈوبا تھا، مجھے تو حضور سے تعلق یاد ہی نہ رہا۔ کتنی بار آپ خود سے سوال کریں، کتنی بار آپ حضور کی محبت میں آپ نے آنسو بہائے ہیں؟ دن میں کتنی دفعہ آپ نے رسول اللہ کو یاد کیا ہے؟ صرف درود شریف پڑھ کے نہیں، وہ نماز میں بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد میں نے پڑھ لیا تھا، نہیں، حضور سے قلبی تعلق کتنا تھا، حضور کے لیے تڑپ کتنی تھی، حضور کے لیے محبت کتنی تھی، حضور کے نام پر غیرت کتنی کھاتے تھے۔ سیاستدانوں کی آپس میں کوئی پولیٹیکل بات ہو تو کوئی برداشت نہیں کرتا، میرے سیاسی لیڈر کے بارے میں ایک جملہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ ارے اتنی غیرت انہیں رسول اللہ کے لیے بھی کھائی تھی، اتنا تعلق مضبوط تھا تیرا حضور سے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ یہ وہی ہستی ہیں جو محشر کے دن بھی ہمارے کام آئیں گے، یہ وہی ہستی ہیں جو سر سجدے میں رکھ کے اپنے امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔
تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ حضور کی تعریف، حضور کے کلمات، حضور کے معجزات، حضور کے اخلاق، حضور کے حسن و جمال ہر وقت آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ جو حوض کوثر ہے اس کے برتن کے بارے میں بتائیے، وہ کیسے ہوں گے، کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔ آسمان کے ستارے کوئی گن سکتا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو برتن ہوں گے جن میں پلایا جائے گا وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں۔ وہ حوض کوثر کتنا ہے؟ ایک روایت میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک تیز گھوڑا 1 مہینے تک دوڑتا رہے، دن اور رات، اتنی اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے حوض کوثر کی۔ 1 مہینہ تیز ترین گھوڑا۔ اس کا پانی کیسے کہا؟ وہ جو حوض کوثر ہے اس کی مٹی جو ہے یہ مشک کی طرح ہے، اس کی خوشبو کس طرح ہے؟ مشک کی طرح۔ اس حوض کوثر کے دونوں کنارے سونے کے بنے ہوئے، وہ پانی جو بہتا ہے وہ یاقوت پر بہتا ہے، وہ موتیوں پر بہتا ہے، وہ پانی وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید پانی ہے۔ اتنا پاک اور صاف پانی ہے، کس کے لیے ہے؟ حضور کی امت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا فرطہم علی الحوض، میں ہی حوض کوثر پر ان کا پیشرو ہوں گا۔ فرط کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا بچوں کا، اللہم اجعلہ لنا، کیا پڑھتے ہیں؟ فرط پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ فرط کا مطلب کیا ہے؟ فرط جیسے قافلہ چلتا ہے نا، قافلہ سفر میں ہو تو قافلے سے آگے ایک بندہ 2 بندے ہوتے ہیں جو منزل پر پہنچ کر پہلے ہی قافلے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں اس جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، خیمے ٹینٹ وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ جب قافلہ پہنچے تو آرام اور سکون سے یہاں منزل پر پہنچ سکے راستے میں۔ تو فرمایا میں فرط ہوں تمہارا، جب تم امت آؤ گے تو میں حوض کوثر پہ پہلے ہی وہاں موجود ہوں گا۔ حضور پہلے ہی امت کی پیاس بجھانے کے لیے وہاں جلوگر ہوں گے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت فرماتے ہیں، آج بھی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے روضہ انور میں اپنی امت کے حق میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ احباب، ایک کوثر کا معنی علماء فرماتے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار ہیں، آل رسول ہے، کیونکہ کافروں نے کیا کہا تھا کہ آپ ابتر ہیں، تو ان کے رد میں اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی کہ آپ کی اولاد کے بارے میں تانا دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد ختم ہو گئی، آپ کا نام کام مشن سب ختم ہو جائے گا، تو محبوب ہم آپ کو روحانی اولاد عطا فرما رہے ہیں، بلکہ اولاد اور وہ کثرت امت کی طرف ہے، یہ اولاد ہم آپ کو اولاد عطا، اولاد پوری کائنات میں آپ ڈھونڈیں، اس وقت پوری کائنات میں گھومیں پھرے، اگرچہ کتنا ظلم ہوا ہے آل رسول کے ساتھ، قتل عام ہوا ہے ان کا، لیکن امام زین العابدین سے آج بھی پوری امت، پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہمیں نظر آتی ہے۔ بنو امیہ نے جتنا ظلم کیا ان کا تو نام و نشان مٹ گیا ہے، لیکن رسول اللہ کی اولاد ختم نہیں کر سکے۔ میرے امام فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور ہے۔ تو یہاں کوثر سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں کوثر کے معنی، یہ امام فخر الدین رازی نے یہ سب بیان کیا۔ کوثر کا ایک معنی کثرت علماء ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، ہمارا ایمان ہے آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ آخری رسول ہیں اللہ کے، آپ کے دین کو صبح محشر تک قائم رہنا ہے، تو اس دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو علماء عطا فرما دیے۔ علماء ہی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کا علم حاصل کرنے میں لگا دی، اور پھر اسی دین کی خدمت میں پوری دنیا میں علم پھیلا رہے ہیں۔
قرآن آج تقریباً ہر بڑی زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، تفسیر موجود ہے۔ قرآن کے علوم اور فنون وہ عام کر دیے ہیں کتابوں کی صورت میں، مدارس کی صورت میں، درس و تدریس کی صورت میں، خطابات کی صورت میں قرآن کو بیان کیا ہے، اللہ کے کلام کو پیش کیا ہے۔ شان نزول سے لے کے تجوید و قراءت تک، ناسخ و منسوخ تک، آیات متشابہات تک سب علماء نے بیان کر دیے ہیں۔ حدیث کی تدوین ہو، شرح ہو، جمع ہو، تخریج ہو، سب علماء نے ہزاروں کی صورت، لاکھوں کی صورت میں کتابیں آج موجود ہیں۔ یہ علماء کی کاوش ہے۔ اور پھر جب بھی کوئی بڑا فتنہ سر اٹھاتا ہے، وہ معتزلہ کی صورت میں ہو، وہ منکرین حدیث کی صورت میں ہو، وہ کوئی بھی باطل فرقہ ہو جو سر اٹھاتا ہے، تو اس کی سرکوبی کے لیے علماء دن رات محنت کرتے ہیں۔ جب یونانی فلسفہ اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی گئی نا یونانی فلسفے کو، تو اس کو روکنے کے لیے کون میدان میں آیا؟ امام غزالی تشریف لائے۔ جب تصوف کے نام پر گمراہ نظریات دین میں داخل کرنے لگے، تو روکنے کے لیے غوث اعظم میدان میں تشریف لائے۔ جب دین اکبری کی صورت میں جو فتنہ جلال الدین اکبر لے کے آیا تھا، تو اس کی سرکوبی کے لیے کون میدان میں؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں تشریف لائے تھے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنے دور کے باطل عقائد کو، نظریات کو رد کیا ہے دلائل کے ذریعے۔ آج بھی امت میں اس وقت فتنہ قادیانیت اٹھ رہا، مرزائیت اٹھا ہوا ہے، تو اس کی سرکوبی کے لیے کون محنت کر رہا ہے؟ کون ان کا توڑ کر رہا ہے؟ علماء کرام موجود ہیں۔ علماء آج ان کا توڑ کر رہے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور فرماتے ہیں یہی علماء ہیں جو وارثین ہیں انبیاء کے۔ موم بتی مافیا ہو یا لبرلز ہو، جو دین کے نام پر، جو آزادی کے نام پر دین پر حملہ کر رہے ہیں، جو آزادی کے نام پر، فریڈم آف سپیچ کے نام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان سب کو ایک ہی جواب دیا اس دور کے ایک بابا رضوی نے۔ یہی تو کہا ہے، اگر کائنات میں امن چاہتے ہو، دنیا میں امن چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہمارے نبی کی عزت کرو۔ یہ وہی علماء ہے جو منبر و محراب پر بیٹھ کر حضور کی تعریف اور حضور کی عظمت، حضور کی ناموس پر پہرہ دے رہے ہیں۔ ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ضرور ہے۔ یہی ہے وہ علماء جنہوں نے ہر دور کی طاقت کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ان کا سامنا کیا ہے۔ اللہ ہمیں علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کوثر کا معنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کثرت امت ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو امت کی کثرت عطا فرما دی۔ پہلے انبیاء کی نسبت حضور علیہ السلام کی جو امت ہے، یہ وہ بہت بڑی امت ہے۔ محشر کے دن اگر 120 صفحے ہیں تو 80 صفحے وہ رسول اللہ کی امت کے ہوں گے، 40 صفحے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور 80 صفحے 2/3 بنتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ امت پر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد آ رہی ہے، لیکن وقت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور، ویسے تو امام فخر الدین رازی نے تقریباً 15-16 الکوثر کے معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے چند میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، کہ کثرت ذکر۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر رک جائے، آپ کا نام، کام، مشن، آپ کا مقصد، یہ سب ختم ہو جائے؟ محبوب نہیں، آپ کا نام نہیں مٹا سکتے، آپ کا کام نہیں مٹا سکتے، آپ کا مشن زندہ رہے گا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اذانوں میں رسول اللہ کا ذکر ہے، نمازوں میں رسول اللہ کا ذکر ہے، درود و سلام میں رسول اللہ کا ذکر ہے، مصلی پہ رسول اللہ کا ذکر، منبر اور محراب پر رسول اللہ کا ذکر ہے، 5 وقتہ نمازوں میں رسول اللہ کا ذکر ہے۔ ارے کائنات کے گوشے گوشے میں چلے جاؤ، تمہیں محمد کا نام ملے گا۔ ارے عرش کے پائے پر اور جنت کے درخت کے پتوں پر بھی محمد لکھا ہوا ہے۔ محمد کے ذکر کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ مٹ گئے، مٹ جاتے ہیں، مٹ جائیں گے، اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ ارے وہ تو آپ کے غلام بلال حبشی کا ذکر نہیں مٹا سکے، یہ شان خدمت گاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ بلال حبشی کا ذکر کوئی نہیں مٹا سکتا۔ صبح محشر تک بلال حبشی کا ذکر ہوگا کہ یہ غلام رسول ہے۔
تو جب غلام کا ذکر نہیں مٹ سکتا تو آقا کا ذکر کون مٹا سکتا ہے؟ اور یہ مقامات سب اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آپ کا حسن بھی کوثر ہے، آپ کا علم بھی کوثر ہے، آپ کا اخلاق بھی کوثر ہے، آپ کا قرآن بھی کوثر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے وہ کثرت میں عطا فرمائی ہے۔